ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ عزیز دوستو بزرگوں، ہم کل سورہ یاسین کا درس سماعت کر رہے تھے اور پہلے رکوع کا ہم نے درس سماعت کیا۔ دوسرے رکوع میں رب کائنات نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان فرمایا اور اس واقعے میں بہت سارے ہمارے لیے درس بھی ہے، نصیحتیں بھی ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ وہ بستی والوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ بستی والوں کی مثال آپ ان کے سامنے بیان فرما دیجئے۔ بستی والوں کی مثال وہ یہ تھی کہ ایک بستی تھی جہاں پہ لوگ شرک کیا کرتے تھے اور رب کائنات کی توحید کو چھوڑ کر وہ غیروں کو پوجا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 قاصد ان بستی والوں کی طرف بھیجے اور ان بستی والوں کی جانب جب وہ 2 قاصد پہنچے تو ان میں سے ایک کا نام صادق تھا اور دوسرے کا نام صدوق تھا۔ ان کا مقصد اور صرف رب کائنات کی توحید کا پرچار کرنا تھا۔ جب یہ بستی کے کنارے پر پہنچے، شہر کی فصیل پر، تو وہاں پہ انہیں ایک چرواہا ملا جس کا نام حبیب نجار تھا۔ کہ چرواہا یہ بھی انہی بستی والوں کی طرح مشرک تھا اور شرک میں مبتلا تھا۔ جب چرواہا کی ملاقات صادق اور صدوق جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے بھیجے ہوئے قاصد تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو صادق اور صدوق سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے اور کون سے دین کا تم پرچار کر رہے ہو؟ تو صادق اور صدوق جو عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک رب کائنات کی توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، ایک رب کائنات کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر تم ایک رب کی توحید کا پیغام لے کر آئے اور تم ایک رب کی عبادت کرتے ہو؟ کس بنیاد پر کرتے ہو؟ صادق اور صدوق نے فرمایا کہ آپ جیسا کہیں ہم ویسا کریں گے۔ آپ کسی بیمار کو پیش کریں ہم اسے شفا دیں گے، کسی مردے کو لے کر آئیں ہم اسے زندہ کر دیں گے، کسی نابینا کو لے کر آئیں ہم اسے بینا کر دیں گے، اور یہ سب رب کائنات کی توفیق سے اور اس کے حکم سے ہے۔ حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک بچہ کئی مہینوں سے بیمار ہے اور بستر مرگ پہ ہے، کئی سال بیت چکے ہیں اور وہ بیماری کے عالم میں ہے، اگر تم نے اسے ٹھیک کر دیا تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا، تمہارے رب کی توحید کو تسلیم کر لوں گا۔ صادق اور صدوق نے فرمایا کہ اپنے بچے کے پاس لے چلو۔ گئے تو وہ بچہ 2 سال سے بستر مرگ پہ لیٹا ہوا تھا، 2 سال سے، اور شدید بیماری میں مبتلا تھا۔ صادق اور صدوق نے رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیرا، رب کائنات نے بالکل صحت یاب فرما دیا۔ حبیب نجار اسی وقت صادق اور صدوق کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لے آئے اور مسلمان بن گئے۔ اب ان کی جو رب کائنات نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا، اب یہ اس قدر فیمس ہو گئے پوری بستی میں کہ لوگ دور دور سے ان کے پاس اپنے بیماروں کو لاتے، وہ ٹھیک ہو جاتے، اپنے مریضوں کو لاتے، وہ صحت یاب ہو جاتے،
اور لا علاج مریض ان کے پاس آتے، رب کائنات ان کے دستے قدرت میں ایسی برکت رکھا ہوا تھا کہ ان کو شفا مل جاتی۔ بڑا چرچا پھیل گیا۔ بادشاہ وقت کے پاس جب یہ پیغام پہنچا کہ بستی میں دو لوگ ایسے آئے ہیں جن کا بڑا چرچا ہے، ہر طرح کے مریضوں کو، ہر طرح کی پریشانی کو حل کر دیتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ ہمارے دربار میں لے آؤ، یہ دو لوگ ہیں کون اور کس کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں۔ بادشاہ وقت کے پاس یہ دونوں گئے، صادق اور صدوق۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اور تم کس کی توحید کا پرچار کر رہے ہو، کون سا دین لے کر آئے؟ صادق اور صدوق نے فرمایا کہ ہم اس رب کائنات کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں جس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرے بتوں کو پیدا کیا اور تیرے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس پہ تو سربراہ کر رہا ہے۔ بادشاہ وقت بڑا پریشان ہوا اور غضب میں آکے بغیر کوئی سوچے سمجھے صادق اور صدوق کو اس نے جیل میں ڈلوا دیا۔ کہا کہ کوئی نیا دین لے کر آئے اور ہماری رعایا میں اس کا پرچار کر رہے ہو۔ صادق اور صدوق کو جیل میں داخل کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے تیسرے قاصد کو بھیجا جن کا نام حضرت شمعون علیہ السلام۔ وہ تیسرے قاصد جب ان کے پاس پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا، بڑی تدبیر کے ساتھ آپ نے ان کے اندر پیغام حق دینا ہے اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ بادشاہ وقت تک پہنچنا ہے، ورنہ وہ آپ کو بھی انہی کی طرح جیل میں داخل کر دیں گے۔ حضرت شمعون علیہ السلام آپ بڑی تدبیر اور حکمت عملی کے ساتھ آپ بادشاہ وقت کے محل تک پہنچ گئے۔ اس کے وزراء حتیٰ کہ بادشاہ وقت سے اتنا قریب ہو گئے کہ اب بادشاہ وقت کوئی فیصلہ کرتا تو شمعون علیہ السلام سے پہلے پوچھتا تھا۔ اتنا آپ نے حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا، اتنا آپ قریب ہو گئے کہ اب بادشاہ وقت فیصلوں میں حضرت شمعون کے محتاج بن چکے تھے۔ ایک موقع آپ نے دیکھا اور حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ وقت، دو لوگ آپ نے جیل میں داخل کیے تھے، کیا ان کا کوئی گناہ آپ نے سنا بھی تھا، کوئی تفتیش بھی کی تھی یا صرف سنائی پہ آپ نے فیصلہ کیا؟ بادشاہ وقت نے کہا کہ نہیں، میں نے زیادہ تفتیش تو نہیں کی، بس تھوڑی سی باتیں پوچھی تھی، انہوں نے کوئی نئے دین کی بات کی، میں نے غصے میں آ کے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو حکم ہو بادشاہ سلامت تو انہیں بلایا جائے، ان کی اس عقیدہ توحید اور ان کے دین پر کوئی دلیل سنی جائے۔ اب بادشاہ وقت سے اتنی محبت بن چکی تھی، بادشاہ وقت نے کہا کہ بلا لیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت صادق اور صدوق علیہ السلام آپ حاضر ہوئے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم کس کے دین لے کر آئے ہو، کون سے دین کا پرچار کر رہے ہو، کس رب کائنات کی توحید کا پیغام لے کر آئے، کوئی دلیل بھی ہے؟ صادق اور صدوق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس رب کائنات کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے سرزمین کو پیدا کیا، جس رب کائنات نے تمہاری سلطنت کو پیدا کیا ہے، جس رب کائنات نے آسمان اور زمین اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، جو رزق تم کھاتے ہو اس رب نے وہ پیدا کیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ مختصر بتاؤ تمہارا رب ہے کون، اس کی صفات کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا رب جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے، فعال لما یرید ہے، کسی امر کا ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے اور وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے رب کی مختصر توصیف ہے۔ کہا کہ کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا ہاں، جاؤ تم کسی بھی مادرزاد اندھے کو لے آؤ، ہم اسے بینا کر دیں گے، کسی مریض کو لے آؤ اسے صحتیاب کر دیں گے، یہ سب رب کائنات کی توفیق سے ہے۔ بادشاہ سلامت نے ایک مادرزاد اندھا سامنے حاضر کیا اور سامنے حاضر کیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ تم مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے ہو، اب اس سے بینائی لا کر دو۔ صادق اور صدوق علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا۔ رب کائنات نے ان کے ہاتھوں میں تاثیر پیدا کی، انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، رب کائنات نے بینائی عطا فرما دی۔ بادشاہ سلامت بڑا حیران۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے بادشاہ سلامت کی نفس پہ ہاتھ رکھا
کہا کہ بادشاہ سلامت آپ جن بتوں کو پوچھتے ہیں کیا وہ بھی کسی مادرزاد اندھے کو بینا کر سکتے ہیں؟ کسی نابینا کو بینائی دے سکتے ہیں؟ بادشاہ سلامت یہاں دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو گئے. کہا کہ جو خود نہیں دیکھتے وہ کیا کسی نابینا کو بینائی دیں گے؟ بادشاہ سلامت شرمندہ ہو گئے. کہا کہ اچھا اے شمود ذرا آپ اپنے ان دونوں حضرات سے کہیے جو قیدی ہیں اگر کسی مردہ کو زندہ کر دیں تو پھر ہم ان کی توحید کو قبول کریں گے اور ان کے رب کو پر ایمان لے آئیں گے. صادق اور صدوق نے فرمایا کہ آپ کسی مردہ کو پیش کیجئے. بادشاہ سلامت نے ایک بڑھیا کا بچہ جو 7 دن پہلے مر چکا تھا، 7 دن پہلے اس کی موت واقع ہو چکی تھی اور حالت شرک میں مرا تھا، کفر میں مرا تھا. بادشاہ سلامت نے اس کی لاش پیش کی. صادق اور صدوق نے رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی. رب کائنات نے اس مردہ کو زندہ فرما دیا. جب وہ زندہ ہوا تو اس نے پکار کے کہا کہ اے بادشاہ سلامت میں اس سے قبل جہنم کی وادیوں میں تھا، میں جہنم کے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں تپ رہا تھا اور میں حالت شرک پہ مرا تھا، لیکن یہ 2 لوگ جو پیغام لے کر آئے یہ دین حق پر ہیں اور سچے رب کی توحید کا پرچار کرتے ہیں. بادشاہ سلامت یہ تینوں حق پر ہیں، آپ ان پر ایمان لے آئیں، ان کے دین کو تسلیم کر لیں. میں تو اس سے پہلے تمہارے دین پہ تھا اور حالت شرک پہ مرا تو میں جہنم کی وادیوں میں گھوم رہا تھا اور اس کی آگ کی تپش میں تڑپ رہا تھا. میں بھی ان پہ ایمان لاتا ہوں. بادشاہ سلامت تم بھی اس پر ایمان لے آؤ. بادشاہ سلامت حیران و پریشان ہو گئے کہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہ تو صادق اور صدوق 2 بندے تھے جن کو بادشاہ نے پہلے قید کیا تھا. تیسرا کہاں سے آیا جس کی شہادت وہ مردہ جو زندہ ہوا وہ دے رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ تیسرا یہ شخص ہے. حضرت شمون کی طرف اشارہ کیا. حضرت شمون علیہ السلام تو بادشاہ سلامت کے ساتھ تھے، بظاہر تو ان کے ساتھ گھل مل گئے تھے، بظاہر تو ان کے ہو گئے تھے، لیکن بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ یہ حضرت شمون بھی ان کے ساتھی ہیں. حضرت شمون نے جب دیکھا کہ بادشاہ سلامت پہ بات اثر کر گئی، اس بندے کی جسے زندہ کیا، تو آپ نے تبلیغ دین فرمانا شروع کی، بادشاہ کو مزید سمجھانا شروع کیا. بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جو بستی کے اور لوگ تھے انہوں نے اپنی حد درمی کی بنیاد پر ان تینوں کا اسلام قبول نہ کیا اور ایک رب کائنات کی توحید کو نہ سنا اور حضرت صادق اور صدوق کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. ابو حبیب نجار اس شہر کے کنارے پر ان سے ملے تھے اور جن کے بچے کو انہوں نے شفا دی تھی وہ بھاگتے ہوئے شہر کے کنارے سے آئے. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. کہا کہ اے میری قوم تم ان قاصدوں کی اتباع کرو، یہ رب کائنات کی توحید کا پرچار کرتے ہیں اور یہ سچے دین پر ہیں. تو شہریوں نے کہا کہ کیا حبیب نجار تم بھی ان کے دین کو تسلیم کر چکے ہو؟ کہا کہ ہاں، میں کیوں نہ کروں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، جس رب کائنات نے مجھے پیدا کیا میں اس کے دین کو کیوں تسلیم نہ کروں. حبیب نجار کو ان لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا، اتنا زد و خوف کیا کہ حبیب نجار آپ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے، آپ جب جنت کی وادیوں میں یہاں سے آپ کی روح پرواز کر رہی تھی تو آپ سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، اے حبیب نجار جنت میں داخل ہو جاؤ. رب کائنات نے آپ کے جنتی ہونے کی شہادت قرآن مجید فرقان حمید میں دی. کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. جب حبیب نجار جنت میں داخل ہو گئے اور وہاں کے میوہ جات سے لطف اندوز ہوئے اور وہاں کی خوبصورت وادیوں کو دیکھا، وہاں کے خوبصورت ماحول کو دیکھا، تو آپ کہنے لگے کاش کہ میری قوم اس بات کو سمجھ جاتی اور ان قاصدوں کے ایمان کو، ان کے دین کو تسلیم کر لیتی. کاش وہ آج سمجھ لیتی تو میری طرح آج جنت کے میووں سے لطف اندوز ہوتی. لیکن افسوس اب ان کے لیے جہنم کے سوا اور کچھ نہیں. کتنا حسین یہ واقعہ تھا اور کتنا حسین پیغام ہے کہ ہم اگر دین اسلام دین مندین پر ہیں، آقا علیہ السلام کی شریعت پر ہم پابند ہیں، تو یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کائنات اس دین کے صدقہ ہو تو پھر ہمیں جنت عطا فرمائے گا. رب کائنات سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں اس دین متین پر استقامت دے، ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں اس دین کے اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ